اخبار میں پڑھا کہ سورج گرہن ہونے والا ہے. اب وہ اس میں تدبیریں بتائے گا کہ اس میں یہ سایہ پڑ جاتا ہے, ستارے درمیان میں آ جاتے ہیں, مہتاب درمیان میں آ جاتا ہے, اس لیے اس کے اوپر عکس پڑتا ہے, اس پہ تاریکی آ جاتی ہے. پھر وہ رفتہ رفتہ جب دور ختم ہوتا ہے, دنیا بھر کے تبصرے کرو گے, سائنس کو سامنے لاؤ گے, اور وہ بھی ناقص اندیشی سے. ہمیں معلوم ہے تم لوگوں کو سب علوم ناقص, کچھ بھی نہیں جانتے تم, نہ ہم جانتے نہ تم جانتے. اسے خواہ بحث کرنے سے, اس میں تصفیہ کرنے سے, اس کے فلسفہ بیان کرنے سے حماقت ہی حماقت ہے اور کچھ نہیں. بھائی حدیث شریف میں ہے کہ حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے, تو کہا کہ علامات قہر میں سے ہے کہ اتنی بڑی قوت کی چیز کو بھی گرہن لگ گیا. آتش پرست لوگ, سورج پرست لوگ تھے اس زمانے میں جو خدا کو آگ کو پوچھتے تھے یا اس کو سورج کی پرستش کرتے تھے. میں نے کہا یہ سب زبان کی چیزیں ہیں, جو جس میں زبان آ جائے وہ خدا کے منکر ہو سکتا ہے. خیر آپ نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا. آپ کو ایسا معلوم ہوا جیسے قیامت کے علامات میں یہ ایک بات ظاہر ہو گئی تو قیامت آنے والی ہے, تو آپ خوف زدہ حالت میں, اور یہ آپ کا خوف زدہ ہونا امت کے لیے تھا, یہ ان کو متنبع کرنے کے لیے. سر آپ کو کیا خوف تھا, بلکہ امت کے لیے بتایا تھا کہ ایسے مواقع پہ تم بے خطر بے خوف نہ رہنا, خبردار یہ قیامت, یہ آثار جو ہے یہ قہر خداوندی کے, اس میں خدا معلوم کتنی سمیتیں بھری ہوئی ہیں, کتنے زہر بھرے ہوئے ہیں کہ تمہاری زندگی کو درہم کر دینے والے ہیں. نباتات پہ اثر پڑتا ہے, جمادات پہ اثر پڑتا ہے. سورج ایک روشنی جو ہے, صرف سورج روشنی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حیات ہے, تمام کائنات کی, تمام کائنات کی, تمام مخلوقات کی, اس کے اندر حیات بھی ہے. اس حیات کے اندر فرق پڑ جاتا ہے. تو ایسی حالت میں اللہ سے ڈرو, خوف کرو, صدقہ دو, خیرات کرو. اور یہ اس کے لیے حکم ہے, سنت مؤکدہ ہے کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھو, طویل نمازیں پڑھو, طویل رکوع کرو, طویل سجدے کرو, اور اللہ سے پناہ مانگو, توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے لیے, اپنے اہل ویال کے لیے, اپنے متعلقین کے لیے, اپنے ہم وطنوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو, پناہ مانگو. بڑے خوف کی بات ہے, اور اس وقت کی دعائیں جو خوف کے ساتھ, ندامت کے ساتھ ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اس کو محض معمولی بات نہ سمجھ لینا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک موقع ہے, پناہ مانگنے کا موقع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی حالت میں جو دعائیں مانگو گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. دعائیں تو سبھی قبول ہوتی ہیں. تو اس کو جب تک کہ اس کا اثر رہے اس وقت کھانا پینا بھی نہیں چاہیے, چھوٹے بچوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. اور کھانے پینے سے بھی پرہیز کرو جب تک کہ اس پر ذہن کا اثر رہے, پرہیز کرو. اور بس عبادت میں مشغول رہو. کتنا ہو جائے, 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سوال ہوتا ہے. بس اس میں احتیاط کرو, پناہ مانگو, اور صدقہ خیرات جو تم سے جتنا بنے, 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے اپنی حیثیت سے صدقہ خیرات بھی کرو. انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں چل جائیں گی. اللہ کا نام لینے سے, اللہ کی پناہ مانگنے سے, اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا دنیا میں بھی نفع ہے, آخرت میں بھی نفع ہے. اس کو معمولی بات نہ سمجھنا. میں نے اسلام کہہ دیا ہے. اس کے ایک بات جہاں تک بن سکا مجھ سے, میں نے بہت تفصیل سے بار بار آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ خدا کے لیے بحیثیت مسلمان کے, بحیثیت مسلمان, بحیثیت مومن کے کچھ تو احساس کر دو کہ تمہاری اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں, تم کو کیا کرنا ہے. تمام تر ذمہ داریاں یہ تمہاری زندگی, روزمرہ کی زندگی, یہ روز صبح سے شام تک کی زندگی, یہی اسلام ہے. اسی میں دین کے تقاضے ہیں, اسی میں ایمان کے تقاضے ہیں, اسی میں اللہ کے رسول کی باتیں ہیں صبح سے شام کی زندگی میں. اس سے غفلت جو ہے وہی دنیا ہے, وہی ناپاک ہے, وہی مضر ہے, نقصان دینے والی ہے, لذیذ ہے, جاذب ہے, دل نشین ہونے والی ہے. اس لیے ہم آپ سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنا اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. تو بھائی دین کی مجلس میں آنے سے, دین کی باتیں سننے سے کم اتنا تو ہو جائے کہ آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے کہ کون چیز گناہ ہے اور کس کا معاوضہ آخرت دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے, آخرت میں بھی. بے خبر نہ ہو, بالکل خوب اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ کو بہت آمادہ کر لو اس بات پہ کہ جو بات معلوم ہوئی ہے بہت اہم ہے. اللہ کے رسول کی یہی ہے, اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام اسلام ہے. اس سے بے خبری اچھی نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ جو یہاں جمع ہیں صرف اسی لیے آتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں
کتابوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، مشاغل ایسے ہیں، کچھ بھی ہو تو میں نے اپنا حق ادا کر دیا، بار بار کہہ دیا اور چند کتابیں آپ کو بتا دی کہ اگر آپ ان کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دین بھی دین کا علم ہو جائے گا، حفاظت کے سامان ہو جائیں گے اور تنبع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحیح معنی میں اللہ کے رسول کے اطاعت گزار فرما بردار ہو جائیں گے، نفس و شیطان کے مکائد سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن مجھ سے آج بات کرتے نہیں بنتی جا رہی، مرد ہوں یا عورتیں جو بھی میری بات سن رہے ہیں وہ سن لیجیے کہ صاحب ایمان کے لیے یہ موجودہ زندگی جو ہے ہماری یہ لعنت ہے، اس میں گرفت ہے، مواخذہ ہے، ذلت ہے، دنیا میں بھی آخرت۔ میں نے کئی دفعے بتا لیا، اب آپ کی کو فکر چاہیے کہ وہ باتیں جو آپ کو تباہ کر رہی ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے صاف صاف باتیں کہہ چکا ہوں، کتابوں میں پڑھ لیجیے۔ خدا کے لیے ہوشیار ہو جائیے، موت کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو موت نے بھی کوئی عنوان اپنا اختیار نہیں کیا ہے کہ انسان بیمار ہو، بیمار رہے، بیمارداری ہو، معاوضہ ہو، یہ ہوتا رہتا ہے۔ خدا ملے گا ایسا بھی نہیں ہوتا، موقع بھی نہیں ملتا، توبہ کرتا ہوں، ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے خدا کے لیے مسلمان ہو کے کم سے کم احساس تو کر لو، توبہ استغفار تو کرتے رہو، ندامت قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کہتے رہو کہ ہم مجرم ہیں۔ یہ گانا بجانا، یہ ریڈیو، یہ ٹیلی ویژن، یہ تصویروں کا عام ہونا، یہ بالکل لعنت ہے، خرافات ہے، بہت سی بدعات ہیں جس کو تم دین سمجھتے ہیں، ہم لوگ دین سمجھتے ہیں، ہرگز دین نہیں ہے، یہ اختراع ہے دین کے اندر۔ سنت و شریعت کے خلاف باتیں ہیں، تقریبات میں، غمی کی تقریبات میں، شادی کی تقریبات میں اسراف ہوتا ہے، دعوت ولیمہ اور دعوت مسنونہ اور نکاح مسنونہ سب غلط بات ہے، بالکل نہیں۔ جمعے کا دن کہتے ہیں کہ تقریبات کے لیے مفید اور تمام مقروحات، فواحشات، منکرات ہوتے ہیں، خدا کے لیے ان کا اندازہ کرو اور توبہ کرو، چھوڑو، چاہے عورتیں ہوں یا مرد۔ تقریبات میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، جیسا 40واں ہو رہا ہے، 30واں ہو رہا ہے، 100واں ہو رہا ہے، سب بدعات ہے، خود سمجھ لو، میں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں دیکھ لو، یقین کر لو، اس کی معمولی بات نہ سمجھو، چھوڑو انہیں۔ اگر نہیں چھوڑ سکتے ہو تو پھر معافی کے لیے تیار ہو، خدا نہ کرے کوئی مسلمان تیار ہو اس کے۔ یہ تمام آج کل کا عورتوں کا برہنہ اثر نکلنا لعنت ہے خدا کی، ان کی برہنہ کپڑے پہننا، بے شرمی بے غیرتی کے ساتھ باہر جانا، ریڈیو کے پر، بازاروں میں، دفاتر میں ملازمتیں کرنا، لڑکیوں کا ڈاکٹری، انجینئرنگ، جانے کیا کیا خرافات رائج ہوئے وقت ہو گئی ہیں، سب کے سب ناجائز ہیں، حرام ہیں، اللہ کے رسول نے سمجھانتیں بھیجی ہیں، کبھی خیر برکت کے سب نہیں۔ یہی سبب ہے کہ گھر گھر پریشانیاں ہیں، گھر گھر ایک دشواریاں ہیں، ایک حیجان ہے، قیامت ہے، تمام زندگی وبال ہو رہی ہے، پھر اسی مبتلا ہیں، جس جن وجوہ سے مبتلا ہیں وہیں کو اختیار کیجیے۔ عورتوں کو کس نے بگاڑا ہے؟ مردوں نے، انہیں کی آزادی کی دی ہوئی آزادی ہے کہ انہوں نے برقع اتارا، برقع اتارنے کے بعد سر کھولا، اڑیاں ہوئیں، اڑیاں چوڑیاں تر ہو کے تمام بناؤ سنگار کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں۔ یہ مسلمان قوم ہے، یہ اسلام ہے، یہ یہودیت بھی نہیں، نصرانیت بھی نہیں، پارسیوں کی، ہندوؤں کی رسموں ان سے بھی بدتر حالت ہوتی چلی جائے۔ کیا غیرت انسانیت ہے، کیا شرافت ہے ہمارے آپ کے پاس، کون سے حیا و شرم کے ہم نے عنوان اختیار کیا ہے۔ تمام تب بے حیائی بے غیرتی، یہ بازاروں میں بے حیائی بے غیرتی، دفاتر میں، تجارت گاہوں میں، تعلیم گاہوں میں، ہر جگہ بے حیائی بے غیرتی بے شرمی، جس کے خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت۔ میں پھر انہیں مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھ لیجیے، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ کریں گے آپ، یہ زہر ہیں، سمیت ہیں، آپ کے اخلاق بگاڑیں گے، آپ کے عادات بگاڑیں گے، آپ کا معاشرہ خراب ہوگا، گھریلو زندگی برباد ہوگی، دفاتر کی زندگی برباد ہوگی، اور جہاں جہاں بھی آپ کی زندگی اور شعبہ زندگی ہیں سب برباد ہے۔ اللہ کے خلاف ورزی کر کے کبھی فلاح نہیں ہوتا۔ فلاح اگر ہے تو اللہ کے نام لینے میں ہے، توبہ میں ہے، استغفار میں ہے، خدا کے لیے کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کوئی نہیں چھوٹتی، نفس و شیطان غالب آ گیا ہے، معاشرے ماحول سے مغلوب ہو گیا، ہو جاؤ، کچھ پرواہ نہیں، لیکن نادم تو ہو، سمجھو تو کہ گناہ کر رہے ہیں، سمجھو تو ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، سمجھو تو ہمارا اخلاق بگڑ رہے ہیں، سمجھو تو ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، انصاف سے کوئی خوش ہو اس معاشرے سے، اس کے لذتوں سے، اس کی دلکشی سے، اس کی جاذبیت سے، یہ بڑی خوشنمائی سے، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے تمہارے گھر آراستہ ہیں، کیا چین بھی ہے تمہارے میں، سکون بھی ہے تمہیں،
پریشانیاں، بیماریاں، طرح طرح کی دشواریاں، کتنے آصیب ہو گیا، کسی نے سحر کر دیا ہے، کسی مخالف ہے ہمارا، اس نے کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی ٹونا ٹٹکا کر دیا ہے، ہماری زندگی برباد ہے، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، کوئی تعویذ دے دی. بھائی کیا کہتے ہو؟ خود اپنی گردن میں جھکا کے دیکھو، خود بدامالیاں کر رہے ہو، خود شامات ہمارے خود ایسی خدا کے قانون کو توڑ رہے ہو، اخلاق دو باتیں کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ تعویذ گنڈو سے راضی کر دو گے اس خدا کو جس کے خدا کی کھڑی ہوئی نافرمانیاں کر رہے ہو، خدا کا کھڑے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، خدا کے قانون توڑ رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، اور پھر دعاؤں سے وظیفوں سے چاہتے ہو کہ تمہارا کام بن جائے. ہرگز کبھی نہیں. خود یاد رکھو، توبہ کرو، چھوڑو ان چیزوں. میں کیا کریں، ہمارا انداز بیان اور دل کی بات نہیں ہے. ہم اسی انداز میں بات کرتے ہیں. ہم کوئی عالم نہیں، مقرر نہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی تقریروں میں محض کر دیں کہ صاحب بڑی اچھی تقریر ہو رہی ہے، بڑے اچھے مضامین بیان کر رہے ہیں. زندہ نے ایک بات کہی، ہمارے پاس ایک فون آیا، ممکن ہے وہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ کہتے تھے ہم اکثر آتے ہیں کہ آپ سیرت نبی کا ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے، آج کا دن تھا شاید یا کل کا دن، آپ کے لیے سبوں نے تجویز کیا ہے کہ آپ اس کی صدارت کریں. آج میں نے کہا غلط فہمی مبتلا ہو گیا، آپ کو غلط اطلاع ملی، میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں، نہ صدارت کے قابل ہوں، نہ شرکت کے قابل ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں آپ سے ٹیلی فون پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مختصر غنیمت سمجھ کے موقع کو. یہ سب بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے کہ تمہاری شریعت نبی جو تم قیام کر رہے ہو سریحاً توہین ہے اسلام کی، سریحاً استہزاء ہے، اور یقیناً توہین ہے. اس نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہو اور دنیا بھر کے خرافات، دنیا بھر کے فحاشات، دنیا بھر کے منکرات جو شرن بالکل کھلی ہوئی شرعی مسائل کی خلاف ورزی کرتے اور بڑے خوش عقیدگی کے ساتھ سیرت نبی کے جب سے منا رہے ہیں. خدا کے لیے ڈرو، یہ اس کے وبال سے ڈرو. توہین کرتے ہو اسلام کے، اس رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کرتے ہو اور اپنی نہ صورت بدلتے ہو، نہ وضع قطع بدلتے ہو، نہ لباس پوشاک بدلتے ہو، کوئی اتوار نہیں بدلتے ہو. تو جلسہ ہو گیا، تقریریں ہو گئی، بڑا زیادہ خدا کے لیے اسلام نمائشیں چیزیں سیرت جلسے نہ کہیں نہ نقل ملے نہ آدمی ملے. اللہ کا شکر ادا کیا میں نے اور کہہ دیا کہ جو بات صحیح بات تھی میں نے ان کے گوشگزار کر دی. آپ لوگ بھی اگر تردد ہو کہ سیرت نبی کے خلاف بات میں کہہ رہا ہوں، خود سوچ لو کہ جا کے دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے، کتنے منکرات ہیں، کتنے فواحشات ہیں، کتنے خلاف ورزیاں خدا اور رسول کی، اور پھر اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو. بڑی گستاخی کی بات ہے، بڑی بے ادبی کی بات ہے. خدا کے قہر سے ڈرو. مذاق نہیں ہے اسلام، کوئی نام نمود کی چیز نہیں ہے اسلام. اسلام بڑی اہم چیز ہے. انسان کے کردار کو شریف النفس بنانے کے لیے، اشرف المخلوقات مخلوقات کا درجہ دینے کے لیے عملی زندگی پیش کی گئی ہے، نہ کہ مذاق کرنے کے لیے. ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو ہم نے بتا دیا یہ ہے. خدا کے لیے ہوشیار ہو جاؤ. ہماری بات میں اگر تردد ہو، کتابیں پڑھ دو، اللہ کے رسول کی باتیں دیکھ لو، کتابوں میں کیا لکھی، مستند کتابیں، ان میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. بات یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو موقع نہیں ہے، مجھے بتا دیتے ہیں یہ سب جن کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے، یہ سب بدعات ہیں، رسومات ہیں، غیر قوموں کی تقلید ہے اور غلامانہ تقلید ہے. نہ تمہارا وضع خطا بدلتا ہے، نہ تمہارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، نہ تمہاری اعمال میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے. ایک رسمی طور پہ کر لیا 2 دن سیرت جلسے کے نشے، بڑے ضرب و برق کے ساتھ، بڑے دھوم دھام کے ساتھ جلسے ہو گئے،